رہبر شریعت ہادی طریقت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مانوی اور اخلاق ربانی کا ایک نادر مجموعہ تھے۔ آپ کی زندگی جامعہ کمالات تھی۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ تخلیق کائنات کے بعد ذات باری تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتی رہی، جن کا کام لوگوں کو یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ خلاق عالم فقط ایک ذات حق تعالیٰ ہی ہے جو ہر کمال کا منبع اور مخلوق کے لیے واحد مستحق عبادت و بزرگی ہے۔ یہ سلسلہ رسالت حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اپنی انتہائی عروج و اختتام کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسا آئینہ تھی جس کی مثال اس کائنات میں ممکن ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہراً اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور فیوز و برکات کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں میں سے ایسے جامع شریعت و طریقت با کمال حضرات وقتاً فوقتاً اس دنیا میں تشریف لاتے رہے ہیں، جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی اس منزل کی طرف فرماتے رہے جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ان مقدس ہستیوں میں سے اللہ رب العزت نے بعض بزرگان دین کو بعض پر فضیلت فرمائی۔ ان میں سے بعض حضرات ایسے آئے جنہوں نے اپنی زندگی میں مجاہدوں کی مشقتیں اٹھائیں، بعد میں جا کر کہیں منزل مقصود و مطلوب کا نشان پایا، لیکن کچھ ایسے حضرات بھی آئے جن پر اللہ رب العزت نے بے حد کرم نوازی فرمائی کہ دنیا میں آتے ہی ان کو کمال ولایت اور شرف بخشا۔ ان کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ مثلاً سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی کامل تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ولی ہونے کا علم اس وقت ہو گیا تھا کہ جب میں کم سنی میں مکتب کو جاتے ہوئے اپنے آگے پیچھے فرشتوں کو دیکھتا تھا جو میرے ساتھ چلتے، میری حفاظت کرتے اور مکتب پہنچنے پر لڑکوں کو کہتے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی کامل تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کے متعلق آپ کے خاندان میں پہلے سے ہی بشارتیں چلی آ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ مولوی غلام محی الدین صاحب نے زیر سبق کتاب قطرہ النداء کے ایک ایسے حصے کی عبارت یاد کرنے کی ہدایت کی جو کرم خوردہ ہونے کی وجہ سے پڑھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب آپ نے عذر کیا کہ جو مضمون کتاب میں موجود ہی نہیں اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، تو مولوی صاحب نے غالباً آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی شہرت کی تصدیق کے غرض سے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ وغیرہ کیا کرتا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر کتاب کے کرم خوردہ حصے کو سمجھنے کی کوشش کی مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر سر اٹھا کر کہا، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں اپنے استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں سے ایک سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی جسے میں نے حفظ کر لیا تو وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اسی وقت جا کر وہ عبارت استاد صاحب کو سنا دی۔ انہوں نے کچھ شبہ کا اظہار کیا تو میں نے کچھ افشا کیے بغیر کہا، مجھے اس کے صحیح ہونے پر اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کا مصنف بھی قبر سے نکل کر آ جائے اور کہے کہ یہ غلط ہے تو میں نہ مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب اس عبارت کی صحت کے لیے اسی روز راولپنڈی گئے اور ایک مکمل نسخے سے میری بتلائی ہوئی عبارت کو صحیح پا کر واپس آ کر بصد حیرانی اس کی صحت کا اعتراف کیا۔ حضرت پیر صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ علم طریقت کے مجتہد اور مجدد تھے۔ پیر و مرشد سے محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ شمس العارفین کا رخ انور دیکھنے کے بعد کوئی چہرہ نظر میں نہیں جچتا۔ ملفوظات طیبات میں آپ کا یہ ارشاد درج ہے، ہمارے خواجہ شمس الحق کے والدین کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو بھی محبت سے آیا اس کی طاقت سے زیادہ فیوز و برکات سے نوازا۔ جس کسی نے آپ کو ایک بار دیکھا اس کو دوبارہ
دوبارہ دیکھنے کی ہمیشہ حسرت رہی۔ 1307 ہجری میں حج بیت اللہ شریف کے موقع پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود بخود میری طرف متوجہ ہوئے اور باطنی نعمت دینا چاہی، لیکن میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ جو رخ انور ہم نے دیکھا ہے جہاں میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ آخر ان کے اسرار پر عرض کی، اگرچہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ باخوشی عنایت فرما رہے ہیں لہٰذا آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس عنایت کو اپنے شیخ طریقت کی طرف سے ہی سمجھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سلسلہ طریقت چشتیہ صابریہ عنایت فرمایا۔ 1300 ہجری بمطابق 1881 عیسوی میں آپ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ فراق شیخ میں آپ پر حالت گریہ تاری رہتی تھی، ہر وقت غم و فراق سے نڈھال رہتے تھے۔ اس صورتحال کی بنا پر آپ کے درس و تدریس کا کام بڑے شاگردوں نے سنبھال لیا تھا۔ آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کئی مہینے متواتر غائب رہتے، پتہ نہ چلتا، کبھی تنہا ہوتے، کبھی کسی خادم کو ساتھ لے لیتے، کسی جگہ زیادہ قیام فرماتے اور کہیں کم۔ پہلے تو یہ سلسلہ لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں تک محدود تھا، پھر ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دی، جہاں سے یہ اشارہ غیبی پا کر واپس تشریف لائے اور اس کے تحت حجاز مقدس کا سفر طے پایا۔ 1307 ہجری بمطابق 1890 عیسوی میں آپ حجاز مقدس روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے درس میں شریک ہوئے۔ ایک روز حاجی صاحب نے کشف کی بنا پر آپ سے فرمایا کہ ان قریب سرزمین ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے، جس کا سد باب آپ کی ذات کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے وطن میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو ملک کے علماء اس فتنے کی زد سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ آپ وطن تشریف لائے۔ اگلے ہی سال 1891 ہجری میں مرزا قادیانی نے معمور من اللہ اور مجدد کے دعووں سے آگے قدم بڑھا کر مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت انکشاف ہوا کہ حاجی امداد اللہ صاحب کی مراد فتنہ قادیانیت تھا۔ ملفوظات میں درج ہے کہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک روز عالم خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرزا قادیانی کی تردید کرو، تم خاموش ہو کر بیٹھے ہو، وہ میری حدیثوں کو تعویل کی قینچی سے کاٹ رہا ہے۔ مرزا قادیانی کی فتنہ پردازی روز روز بڑھ رہی تھی۔ ظاہر میں لوگ قادیانیت سے متاثر ہونے لگے تو پیر صاحب اس طرف متوجہ ہوئے۔ 1899 ہجری میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح رکھا۔ یہ کتاب بر صغیر کے تمام علماء و مشائخ میں تقسیم کی گئی اور اس کی ایک کاپی قادیان میں مرزا صاحب کو بذریعہ ڈاک ارسال فرمائی۔ شمس الہدایت میں پیر صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب بجسد عنصری زمین پر نازل ہو کر اسلام کی نصرت فرمانے کو قرآن کریم اور احادیث نبوی سے ثابت کیا کہ ان کی موت کے قادیانی عقائد باطل ہیں۔ یہ کتاب قادیان میں پہنچی تو گویا قادیان میں زلزلہ آ گیا۔ خود مرزا قادیانی کے حواریوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے ملک کے طول و عرض میں شور بپا ہو گیا۔ علماء نے اس کتاب کی اشاعت پر اطمینان کا سانس لیا اور پیر صاحب کو اس علمی کارنامے پر دل کھول کر داد دی اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے مبارکباد کے خطوط لکھے۔ اس کتاب کی اشاعت پر حکیم نور الدین نے جواباً کچھ لکھا لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر مرزا قادیانی نے پریشان ہو کر قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو تحریری مناظرے کی دعوت دی اور ایک اشتہار شائع کیا جس میں مناظرے کی لمبی چوڑی شرائط درج تھیں۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کی تمام شرائط کو مان کر اس کے مناظرے کی دعوت منظور کی۔ مناظرے کا مقام لاہور ٹھہرایا گیا۔ لاہور میں آپ نے موچی دروازے کے باہر برکت علی محمدیہ ہال میں قیام فرمایا، مگر مرزا قادیانی لاہور نہ آیا۔ مرزا کے فرار سے قادیانی جماعت میں انتشار پیدا ہو گیا۔ کئی لوگ مرزا کی کس بیانی کی وجہ سے غائب ہو گئے۔ مرزا کا قریبی ساتھی بابو الہی بخش قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے آپ کے حق میں کئی اشتہارات شائع کیے۔ قیام لاہور کے دوران مرزائیوں کے ایک وفد نے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ آپ مرزا صاحب سے مباہلہ کر لیں، ایک لنگڑے لولے کے حق میں آپ دعا کریں اور دوسرے کے حق میں مرزا صاحب دعا کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی دعا
دعا سے وہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کی دعا سے اپاہج ٹھیک ہوگا ہم جان لیں گے وہ حق پر ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا اگر مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ جائیں، میں حاضر ہوں۔ 1902 میں پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے قادیانیوں کی اعجاز المسیح اور شمس بازغہ کے جواب میں اپنی شہرۂ آفاق کتاب سیف چشتیائی لکھی، جس کا جواب مرزائی امت آج تک نہ دے سکی۔